پڑھیں گے صحیح سے. جی جی چلیں پڑھیے آپ ہی جتنا مطالعہ کیے ہیں. جی. سرور استاد میں نے تو یہاں سے کیا تھا استاد، مطلب ڈائریکٹ اصل متن سے. ڈائریکٹ سبق سے. اچھا جی ہیڈنگ کیا ہے؟ ہیڈنگ پڑھیے. فی العجلتی نادیمہ. دونوں غلط. نادمہ ہے وہ. ندامہ. ندامتی نہیں. فی العجلتی عین پر بھی زبر، جیم پر بھی زبر. فی العجلتی ندامتن. فی العجلتی ندامتن. عجلتن کے معنی جلد ہاں جلد جلد بازی. جلد جلد نہیں، بازی. جلد بازی، گڑبڑی کرنا. ندامہ یعنی ندامتن. ندامتن انجام. بتا سکتا ہے؟ جی انجام. نہیں. میں اپنی اس غلطی پر نادم ہوں کہتے ہیں اردو میں. ہم بہت نادم ہیں. پچھتانا. افسوس. شرمندہ، شرمندگی. ندامتن شرمندگی، نادم شرمندہ. فی العجلۃ ندامتن، جلد بازی میں شرمندگی ہے، رسوائی ہے. اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تعبیر کے اعتبار سے تو کہیں گے رسوائی، اصل معنی ہے شرمندگی. آگے دیکھیے یعرف هذا الدرس بأہمیت الصبر والتأنی وخسارة العجلہ. اس سبق میں بتایا جا رہا ہے، یہ سبق ہم کو سمجھا رہا ہے صبر کی اہمیت والتأنی. تأنی کے معنی کیا ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ کیا شانتی. تأنی کے معنی ہوتے ہیں اطمینان، سکون. اس سبق میں صبر کے معنی بھی اطمینان کے ہوتے ہیں اور تأنی کے معنی، اب ترجمہ یہ کر سکتے ہیں اطمینان اور سکون کی اہمیت و خسارت العجلہ، اور پھر جلد بازی کا نقصان، یہ سمجھایا جا رہا ہے. مع تعلیم المثنى، ساتھ ساتھ مثنیٰ بتایا جا رہا ہے، وہ استعمالی ہی فی اللغۃ العربیہ، مثنیٰ کا قاعدہ اور اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا عربی زبان میں یہ بھی بتایا جائے گا. اب آگے ماذا تتعلم من هذا الدرس، اس سبق سے آپ کیا سیکھیں گے؟ سوف تتعلم من هذا الدرس ان الصبر والتأنی واجب في غالب الاحیان. غالب الاحیان کے کیا معنی ہیں؟ احیان، حین. حین تو آپ لوگ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. حین کے معنی ہوتے ہیں موقع، وقت. غالب الاحیان یعنی زیادہ مواقع پر، اکثر بسا. یہ ایک ہوتا ہے کیا کبھی کبھی، اور ایک ہوتا ہے اکثر مواقع پر. تو یہ غالب الاحیان اکثر مواقع پر. سوف تتعلم من هذا الدرس، آپ اس سبق سے سیکھیں گے ان الصبر والتأنی واجب فی غالب الاحیان، کہ اکثر موقع پر، اکثر مواقع میں صبر اور اطمینان اور سکون یہ بہت زیادہ ضروری ہے. واجب یہاں ضروری کے معنی میں، صبر اور اطمینان یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اکثر مواقع پر. وربما يصاب الانسان بخسارة فادحة بسبب العجلة. ربما کے معنی ہے ربما کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھار، بسا اوقات، شاید. کبھی. یصاب، اصاب، اصاب یصیب سے مجہول ہے. یصاب لاحق ہونا، کوئی چیز واقع ہونا، پڑ جانا. یصاب الانسان، انسان لاحق ہو جاتا ہے، انسان شکار ہو جاتا ہے. بخسارۃ فادحۃ، فادحۃ، لا ندری. فادحۃ
ہاں پتا نہیں. یہاں بہت بڑا نقصان. وربما يصاب الانسان بخسارة فادحة بسبب العجلة. کبھی کبھار انسان جلد بازی کی بنا پر، جلد بازی کی وجہ سے بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے. بالاضافتی بتا رہے ہیں سبق میں صبر اور اطمینان سکون کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور کہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ اکثر اوقات میں صبر اور اطمینان بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے. بالاضافتی الی التجرب، مزید اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا استخدام المثنى، مثنیٰ کا استعمال کیسے ہوگا. کیا ہے؟ اللغویہ العربیہ، عربی زبان میں مثنیٰ کا استعمال کس طرح سے ہوگا، یہ بھی آپ کو اس سبق میں بتایا جائے گا. ٹھیک، آگے پڑھیے آگے. بسم اللہ. كان رجل مولعا بالصيد. ایک آدمی شکاری میں بہت ماہر تھا، شکار کرنے میں. شوقین، شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا. شوقین جی. وكان عنده كلبان. وكان عنده كلبان يحبهما ويرافقهما في الصيد. اور اس کے پاس 2 کتے تھے، وہ ان دونوں کو بہت پسند کرتا تھا. اور وَيُرَافِقُهُمَا فِي الصَّيْدِ، وہ شکار میں ان دونوں کو اپنا رفیق بناتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا. جی. خرج رجل ذات مرة للصيد إلى الغابة. ایک مرتبہ ایک آدمی ایک مرتبہ شکار کے لیے جنگل کو گیا. تارك أحدهما في المنزل تارکا نہیں ہے، وہ تارکا نہیں ہے، تارکن احدہما. اچھا، تارکن احدہما فی المنزل. ایسا گیا کہ اس حال میں کہ ایک کتے کو گھر پر ہی چھوڑ گیا. ایک کتے کو گھر پر چھوڑ کے گیا. ٹھیک. جی میں کیا سمجھ تاریکا جو معنی ہے نا، مطلب چھوڑ کر جانا، آدمی اور کتا، اس لیے مثنیٰ استعمال کر کے سمجھا. تاریکا نہیں، تاریکن ہے وہ، یعنی حال میں، تاریکن چھوڑ کر گیا. ٹھیک جی. وابنہ کان نائما فی الارجوحتی. ٹھیک. جی. اور اس کا بیٹا جھولے میں سو رہا تھا. ٹھیک. ارجوحتن کے معنی جھولا. جی. گہوارہ. رجع الرجل الى منزله. اور آدمی اپنے گھر کو شام میں پہنچا، شام میں لوٹا، شام کے وقت واپس آیا. رأى كلبه. کیا ہے ساتھ؟ یلحس. استاد میں تو یہاں تک ہی گیا. قرآن میں استعمال ہوا ہے کیا ان تترک یلحس، اس طرح کا کہیں آیت ہے؟ بھونکنا نہیں، ہانپنا. اس سے جو زبان باہر نکال کر ہانپ رہے ہوتے ہیں.
لمبی لمبی جی سانسیں لے رہے ہوتے ہیں. قرآن میں کہیں ہے ان تترکہ یلہس، او تترکہ یلہث. او تترکہ یلہس ہے وہی. ہاں اپنا کتے جو خاص طور پر کتے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جب وہ بالکل زبان اپنی باہر لٹکائے ہوئے ہانپ رہا ہوتا ہے، لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہوتا ہے. دیکھیے خیر اوپر سے دیکھ لیجئے. کان رجل مولعا بالصید، ایک شخص شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا، دل دادا تھا. اس سے پہلے بتایا تھا مولعن ایڈکٹڈ جو کہتے ہیں، بہت زیادہ شوق رکھنا. وکان عنده کلبان، اور اس کے پاس 2 کتے تھے. یحبهما ويرافقهما في الصید، جنہیں وہ بہت زیادہ چاہتا تھا اور شکار میں ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. خرج رجل ذات مرة للصید الى الغابة، ایک مرتبہ وہ آدمی جنگل کی طرف شکار کے لیے نکلا. تارکا احدهما في المنزل، احدهما یہاں پر ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی دونوں کتوں میں سے ایک کو، تارکن چھوڑے ہوئے، فی المنزل گھر میں، ان دونوں میں سے ایک کو گھر میں چھوڑ کر وہ شکار کے لیے گیا. وابنه كان نائما في الارجوحة، ارجوحة، اور اس کا بیٹا جھولے کے اندر سویا ہوا تھا. رجع الرجل الى منزله مساء، وہ شخص شام کے وقت اپنے گھر واپس آیا. رأى كلبه يلهث، تو اب وہ اپنے کتے کو دیکھتا ہے کہ اس کا کتا ہانپ رہا ہے. ويحرك ذنبه، ذنب گناہ، مسٹیک، نہیں، یہاں گناہ نہیں ہے. یہ کیا غلطی. ذنب کے معنی گناہ بھی ہیں، یہاں ذنب کے معنی ہے دم. حرک یحرک ہلانا، 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 کر دینا. ٹھیک، ہلانا، حرکت دینا. اور اب وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا کتا ہانپ رہا ہے اور اپنی دم کو ہلا رہا ہے. کأنه یشیر الی شیء، کأن گویا کہ گویا کہ گویا کہ اشارہ یشیر، وہ اشارہ کر رہا ہے. اشارہ کر رہا ہے. کأنه یشیر الی شیء، وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہو، کچھ بتانا چاہ رہا ہے. وكانت في انيابه آثار من الدم، انیاب کس کو کہتے ہیں؟ دانت. دانت، نوکیلے دانت، صرف دانت نہیں، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس سے کوئی شکار کرتا ہے جانور. انار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، انار کو عربی میں کیا ہے؟ رمان. اچھا. وكان في انيابه آثار من الدم، اور اس کے دونوں جو نوکیلے دانت ہیں اس میں خون کے نشانات ہیں. آثار یہاں پر نشانات کے معنی میں. تو اب دیکھتا ہے کہ اس کا کتا کچھ اشارہ کر رہا ہے، ہانپ رہا ہے، اور اس کے دانتوں کے اندر خون کے نشانات نظر آتے ہیں. انزع الرجل بهذا المشهد، انزع اس سے پہلے آ چکا ہے، کیا معنی ہے؟ انزع بھی تھا، انزعج بھی تھا. ڈر جانا، گھبرا جانا. ڈرنا، گھبرانا. استاد اور یہاں مشہد پہ رجل پر الف لام کیوں نہیں آیا سر؟ کیا؟ یہاں پہ یہ تو وہی ہے نا، الف لام کیوں نہیں آیا رجل پر؟ الف لام آنا تو چاہیے، کیوں نہیں ہے یہ پتہ نہیں. انزع الرجل آنا تھا، یعنی خاص آدمی ہے وہی. ہاں ٹھیک، آنا چاہیے. المشہد کے معنی دیکھی جانے والی چیز، مطلب وہی دیکھی جانے والی ہاں، چیز، مشہد جس پر دیکھا مشہد جائے. یعنی منظر، زر سینئری. منظر یعنی وہ سین، وہ موقع. تو انزع الرجل بهذا المشهد، یہ منظر دیکھ کر آدمی گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. وسارع الى طفله الذي كان قد تركه نائما في الارجوحه وقت مغادرته الى الغابه. سارع جلدی کرنا، جلدی کرنا، بھاگنا، دوڑنا. دوڑ پڑنا. وسارع الى طفله، اور وہ اپنے بچے کی طرف دوڑ پڑا، بہت تیزی سے لپکا. الذي كان قد تركه نائما في الارجوحه، جس کو وہ جھولے میں چھوڑ کر گیا تھا. الذي كان قد تركه، جس کو اس نے چھوڑا تھا.
نائمن سوتا ہوا فی الارجوحہ جھولے کے اندر وقت مغادرتہ الی الغابہ غادر یغادر رخصت ہونا، رخصت ہونا چھوڑ کر جانا، وقت مغادرتہ الی الغابہ جنگل کو جب جا رہا تھا، جنگل کو جاتے وقت وہ اس کو جھولے میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا، اس بچے کی طرف وہ دوڑ پڑا، بھاگا، ولم یجدہ فیہا کیا معنی ہوں گے؟ وہ ولم وہاں نہیں یجدہ تھا، فیہا اب وہ شخص اس بچے کو وہاں نہیں پایا، وجد یجد کے معنی ہوتے ہیں پانا، لم یجدہ اس نے اس شخص اس بچے کو نہیں پایا فیہا اس جھولے کے اندر، فانزعج یہاں پر بھی بے چین ہو جانا، گھبرا جانا، بے چین ہو جانا، وجن جنونہ جن الجنون جنون کی پاگل ہو گیا، ہاں پاگل کو جن جنون کہتے ہیں غصے میں پاگل ہو جانا، جنون کہتے ہیں اصل پاگل ہونے کو، غصے میں پاگل ہو گیا۔ سل الرجل سیفہ من غمدہ علی الفور، سلہ کے معنی سلہ کے معنی ہوتے ہیں تلوار کو سونتنا، تلوار کو نیام سے باہر نکالنا۔ سل الرجل سیفہ اب اس شخص نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا، غمد کہتے ہیں نیام کو، وہ کور جس کے اندر تلوار کو رکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ابھی ارطغرل دیکھ رہے ہو تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، کمر کے اندر ایک تلوار رکھنے کی چیز رہتی ہے، اس کے اندر سے تلوار کو نکالتے ہیں۔ حمزہ میوٹ کر لو، حمزہ ہیلو، حمزہ میوٹ کرو یار۔ تو اب سل الرجل سیفہ من غمدہ علی الفور، اب اس شخص نے فوراً اپنے نیام سے تلوار کو باہر نکالا، تلوار کو سونت لیا، اردو میں اس کے لیے تلوار کو باہر نکالنے کے لیے آتا ہے سونتنا، ٹھیک، اس لفظ کو یاد رکھیے، اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا سونتنا۔ یہ جب ناول وغیرہ آپ پڑھیں گے یا پھر اسلامک ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں یہ لفظ اکثر آئے گا، استعمال ہوگا کہ اس نے اپنی تلوار سونت لی، اس طرح سے۔ جی بے نیام کرنا بھی آتا ہے، اسی کے لیے لفظ آتا ہے بے نیام کرنا، اس نے اپنی تلوار بے نیام کر دی۔ تو صلی الرجل سیفہ من غمدہ علی الفور، اب اس نے کچھ سوچے بغیر فوراً اس نے اپنی تلوار کو بے نیام کر لیا، وقتل الکلب اور اس کتے کا قتل کر دیا، اس کتے کو مار دیا، ظنا بانہ عز ابنہ بانیابہ، ظنا سوچتے ہوئے، گمان یہ کرتے سوچتے ہوئے، ہوئے، یہ گمان کرتے ہوئے، بانہ عز، عز کے معنی کترنا، عض کے معنی ہوتے ہیں دانت سے کوئی چیز نوچنا، دانت سے کاٹنا، ٹھیک، بہت مضبوطی سے دانت سے پکڑنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے عض علیہا بالنواجذ، یعنی یہ شاید حدیث میں بھی کہیں لفظ ملتا ہے یہ کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پابندی سے جم جاؤ، کسی چیز کی پابندی کرو، اب اس کو کبھی مت چھوڑنا، تو اس کے لیے بھی کہتے ہیں عض علیہا بالنواجذ، کہ اس کو دانتوں سے پکڑ لو، تو یہاں دانتوں سے نوچنا۔ ظنا بانہ عز ابنہ بانیابہ، تو اس آدمی نے یہ سوچتے ہوئے اس کتے کو مار دیا کہ اس کتے نے اپنے دانتوں سے اس کے بیٹے کو کاٹ دیا ہے یا اس کے دانتوں سے نوچ دیا ہے۔ ظنا گمان کرتے ہوئے، بانہ کہ اس نے، یعنی بان الکلب عز ابنہ، اس کے بیٹے کو نوچ دیا ہے، بانیابہ اپنے دانتوں سے، یعنی جو انیاب کہتے ہیں وہی جو میں نے بتایا نوکیلے دانت، جو شیر یا کتے کے جو سامنے نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو انیاب کہا جاتا ہے۔ انسانوں کو بھی سامنے جو ثنایا ہیں سامنے کے دو، اس کے بعد اس کے سائڈ میں نوکیلے دانت ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے انیاب۔ بینما کان کذالک اذ خرج ابنہ، بینما کان کذالک، اس کے معنی بتائیے۔
بینما کان کذالک. جی اسی طرح دونوں کے درمیان تھا. اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا اسی دوران، یعنی بینما کان کذالک، یہ معاملہ ابھی چل ہی رہا تھا، یہ معاملہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا. اس معنی میں اردو میں اس کے لیے چھوٹا سا لفظ ہے اسی دوران. اسی دوران اذ خرج ابنہ، کہ یہ ابھی معاملہ اسی طرح تھا. اذ یعنی اچانک، اذ خرج ابنہ، کہ اچانک اس کا بیٹا نکل کر باہر آ جاتا ہے. اسی دوران اس کا بیٹا اچانک سے باہر آتا ہے. من ناحیت المنزل، ناحیت دروازہ، ناحیت نواحی، ناحیتن کے معنی ہوتے ہیں کنارہ، کونا، گوشہ. گھر کے ایک کونے سے، ایک گوشے سے، ایک کنارے سے نکل کر باہر آتا ہے. بینما کان کذالک اذ خرج ابنہ من ناحیت المنزل، اسی دوران اچانک اس کا بیٹا گھر کے ایک کونے سے باہر نکلتا ہے. سلیمن و مبسوطن، سلیمن یعنی بالکل محفوظ، بالکل صحیح سالم. و مبسوط، مبسوط کہتے ہیں جو کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی کے مارے اپنے دونوں ہاتھ کو جو پھیلائے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مبسوط. قرآن میں استعمال ہوا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلک، وہاں پر ہاتھ پھیلانا یعنی غصے میں ہاتھ ڈالنا. اور جو عربی میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے مبسوط، انسان جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ کو پھیلا دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مبسوط، یعنی بہت زیادہ خوش، ہنستے ہوئے. تو اب یہاں کہہ رہے ہیں اس کا بیٹا ایک کونے سے نکل کر آتا ہے سلیمن و مبسوطن، بالکل محفوظ اور خوشی خوشی، ہنستے کھیلتے آتا ہے. یشیر الی ناحیۃ اخری، ایک گھر کے دوسرے کنارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، دوسرے کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. فیہا ذئب مقتول متلطخ بالدماء، ذئب کے معنی ذئب بھیڑیا، بھیڑیا. اب وہ یشیر الی ناحیۃ اخری، اور وہ بچہ اب گھر کے ایک دوسرے کونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں فیہا ذئب مقتول، جس کے اندر ایک بھیڑیا قتل کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی مرا ہوا پڑا ہوتا ہے. متلطخ بالدماء، متلطخ متلطخ گندا، متلطخ کے معنی ہوتے ہیں وہی لتھیڑنا، یعنی خون میں لت پت ہو جانا. کہیں کسی چیز میں بالکل لت پت جو ہو جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے تلطخ یا تلطخ. متلطخ بالدماء، خون میں بالکل لت پت ایک بھیڑیا مرا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں ندیم الرجل، ندیمہ الندامہ آیا اوپر، ندیمہ شرمندہ ہونا. ندیم الرجل، اب وہ شخص شرمندہ ہوا علی مرتکبہ من خطیئۃ ناتجۃ عن العجلۃ. خطیئۃ، 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 غلطی، گناہ، یہاں غلطی کہیں گے مانے. اور ناتجۃ، ناتج کہتے ہیں نتیجہ. نتیجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کا پھل جو ملتا ہے، کوئی چیز نکلتی ہے ایک چیز کے اندر سے، اس کو کہا جاتا ہے نتج. تو اب کہہ رہے ہیں ندم الرجل على ما ارتكبه من خطيئة ناتجة عن العجلة. اب وہ شخص اس جلد بازی کی وجہ سے جو غلطی ہوئی تھی، ناتجة عن العجلة یعنی اس جلد بازی کی وجہ سے جو غلطی سرزد ہو گئی تھی اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. ندیم شرمندہ ہونا. وعدم التأنی والصبر، تأنی کے معنی ابھی پیچھے بتایا تھا، کیا معنی ہے؟ سکون، اطمینان، اطمینان سکون. عدم التأنی،
یعنی یہاں پر اب صبر نہ کرنے کی وجہ سے، الصبری والتأنی یعنی اطمینان اور یہ صبر اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اور جلد بازی کی وجہ سے جو غلطی اس سے سرزد ہو گئی اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے. عندما عرف حقیقت، یہاں پر بھی تا چھوٹ گیا، دو نقطے چھوٹ گئے ہیں. عندما عرف الحقیقہ بأن الذئب والذی دخل المنزل، کب وہ شرمندہ ہوتا ہے؟ جب کہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے. عندما جب کہ، اذا کے معنی بتایا تھا، جب کہ وہ حقیقت کو جان لیتا ہے بأن الذئب والذی دخل المنزل، کہ بھیڑیا جو کہ گھر میں گھس آیا تھا. فنبحہ الکلب نبحا وہاجمہ مہاجمۃ شدیدۃ. نبحہ الکلب نبحا کیا معنی ہے؟ بھونکنا، کتا بھونکا. نباح نبحن، ابھی کچھ دن پہلے اس کا قاعدہ آپ لوگوں کو بتایا تھا میں کہ جب ایک فعل آتا ہے اور فوراً آگے ہی اس کا مصدر آتا ہے، تاکید. ایک فعل آئے اور اسی جملے میں فوراً اس کا مصدر بھی استعمال ہو، تاکید کے لیے بتا سکتے ہیں؟ تاکید کے لیے، شاباش، بہت زیادہ ہونا. نبح نبحن، تو اب وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتے نے اس پر بہت زیادہ بھونکا. عندما عرف الحقیقت، جب اس شخص نے حقیقت کو یعنی اصل واقعہ کیا ہے اس کو پہچان لیا. بأن الذئب والذی دخل المنزل، کہ بھیڑیا گھر میں داخل ہوا. فنبحہ الکلب نبحا، تو اس کتے نے اس پر بہت زیادہ بھونکا. وہاجمہ مہاجمۃ شدیدۃ، ہاجمہ اٹیک کرنا. اٹیک کرنا، اٹیک کرنا، حملہ کرنا. وہاجمہ مہاجمۃ شدیدۃ، اور اس پر اس نے بہت سخت حملہ کیا. ہاجمہ مہاجمۃ آیا، پھر شدیدۃ اس کی صفت، یعنی بہت ہی زیادہ سخت حملہ کیا. پھر دفاع عن الطفل، بچے کی حفاظت میں، بچے کے دفاع میں. وقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا. وقت ہو چکا ہے، کتنے نیچے نہیں، ٹائم لگے گا انشاءاللہ. پھر نیکسٹ، ٹھیک، جی، دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم